گندے کیسر! وہ کڑکڑاتی بیڈ پر جا کر بیٹھ گئی۔ مقابل کے کان تیز تھے، شاید اسے خبر نہیں تھی۔ کیسر نے جیسے ہی پلٹ کر اس کی جانب گھور کر دیکھا، وہ فوراً ہی بیڈ پر کمبل اوڑھ کر لیٹ گئی۔ اس کا ننھا وجود پورا کمبل میں چھپ چکا تھا۔ اب چلو تم! وہ تیزی سے اس کی جانب آیا تھا، کمبل سے نکال کر پھرتی سے اس کے ننھے سراپے کو گود میں بھرا۔ وہ احتجاج کرنا چاہتی تھی، مگر موقع کب ملا تھا۔ آپ نے سن لیا کیا؟ گندے کیسر! یہی کہا تھا نا تم نے ابھی؟ ہاں، مگر مجھے غصہ آ گیا تھا نا۔ معصومانہ چہرہ اوپر سے بچارگی بلا کی۔ کیسے ممکن تھا کہ مقابل غصہ قائم رکھ پاتا؟ تو جب تمہیں غصہ آئے گا تو تم مجھے برا بھلا کہا کرو گی۔ غصے میں تو برا ہی کہا جاتا ہے نا۔ اچھا کون بولتا ہے؟ تم بولو گی، سمجھی؟ آج سے جب بھی تمہیں مجھ پہ غصہ آئے گا تم بولو گی کیسر کتنا ہینڈسم ہے۔ کیا بولو گی؟ اب وہ اسے طوطے کی طرح رٹا لگوا رہا تھا۔ کیسر کتنا ہینڈسم ہے؟ اس کے ننھے سے لبوں سے اپنے لیے تعریف سن نہ جانے کیوں مطمئن سا محسوس ہو رہا تھا۔ ویلکم ٹو آور چینل ناولز بائی حسن کنول۔ السلام علیکم لسنر، کیسے ہو آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ آپ لوگ ٹھیک ہوگے، خیریت سے ہوگے۔ تو جناب حسن کنول کا ناول جگنو کی قسط نمبر 3 لے کر میں حاضر ہوئی ہوں۔ آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ چونکہ یہ پہلی رات تھی اس کی کسی بچے کے ساتھ، اس لیے تھوڑا محتاط ہو کر سو رہا تھا۔ جیسے ہی اس کی لات لگتی فوراً ہی تھوڑا سا پیچھے ہو کر سو جاتا۔ تھوڑی دیر بعد پھر محسوس ہوتا کہ اس کی لات اس کے پیٹ یا چہرے سے ٹکرا رہی ہے، تو پھر آگے کھسک جاتا۔ ایسے کرتے کرتے وہ بالکل بیڈ کے کونے میں پہنچ گیا تھا۔ اب کہ جب نایاب نے نیند میں اس کے لات ماری تو وہ دھڑام کر کے بیڈ سے نیچے گرا۔ ابے تیرے باپ کا بیڈ ہے سالے! وہ اوندھے منہ فرش پر گرا تھا۔ اس کی ناک اور ہونٹ زور سے فرش سے ٹکرائے تھے۔ گہری نیند سے اچانک اٹھنے کے سبب وہ فوراً ہی اٹھ کر اپنی ناک مسلتے ہوئے غصے سے جذبز ہوتا زور سے دھاڑا۔ پھر اگلے ہی لمحے غصہ مزید بڑھا یہ دیکھ کہ وہ 5 سالہ چھوٹی سی بچی پورے بیڈ پر پھیل گئی ہے اور اسے اسی کے بیڈ سے بے دخل کر کے زمین پر پھینک دیا ہے۔ یہ سب کمینے زید کی غلطی ہے۔ خود تو سو رہا ہوگا کمینہ سکون سے اپنے بیڈ پر پھیل کر، اور مجھے اس حال کو پہنچا دیا کہ ایک بیڈ بھی نصیب نہیں۔ وہ اپنے گردن کی پشت کو مسلتے جذبز ہو کر کہتا، دنیا جہاں سے بیزار بیڈ سے اپنا تکیہ اٹھا کر اس کی سوتی ہوئی پری کو کھا جانے والی نگاہ سے گھورتا ہوا دوسری جانب سے آ کر بیڈ پر لیٹا۔ وہ دل ہی دل کڑتا آنکھیں موند گیا تھا۔ صرف 2-3 لمحے لگے تھے اسے دوبارہ نیند کی وادی میں جانے میں۔ کیسر نیند میں ہی تھا جب اسے خود پر وزن محسوس ہونے لگا۔ وہ اوندھے منہ لیٹا ہوا تھا۔ بڑی مشکل سے آنکھ کھول کر دیکھا تو آئینے کے عکس میں نظر آیا کہ اس کی کمر پر وہ لٹل پرنسس سو رہی ہے۔ اس بچی کو پورا بیڈ دے دیا ہے پھر بھی چین نہیں ہے۔ وہ زیر لب کڑتا دوبارہ آنکھیں موند گیا تھا۔ اس بار آنکھ جب کھلی تو کوئی اس پہ مسلسل کود رہا تھا، ماما ماما کی صدا لگاتے ہوئے۔ یار سونے دو مجھے، صبح کالج میں اسائنمنٹ جمع کر آنا ہے۔ وہ حسین کم عمر لڑکا دنیا جہاں کی بیزاریت اور کوفت اپنے لہجے میں سموئے منہ بسور کر بھاری آواز میں کہہ رہا تھا۔ نیند کے سبب اس کی آواز اس قدر بھاری ہو رہی تھی کہ نایاب کو سمجھ ہی نہ آیا کہ وہ کہہ کیا رہا ہے۔ ماما مجھے بیت الخلا جانا ہے، اٹھیں۔ وہ اب پہلے سے زیادہ طاقت لگا کر اسے جگانے کی نیت سے کود رہی تھی۔ بیت الخلا مطلب واش روم؟ کیسر نے بڑی مشکل سے اپنی آنکھیں کھول کر اس کی جانب ہلکی سی گردن گھما کر دیکھتے ہوئے الجھ کر پوچھا۔ ہاں جلدی اٹھیں، مجھے جانا ہے۔ بس اتنا سننا تھا کہ نایاب نے واش روم جانا ہے۔ فوراً ہی اس کی نیند رفو چکر ہوئی۔ اچھا کودنا تو بند کرو اور مجھ پر سے ہٹو، اس کے بھاری آواز میں کہتے ہی نایاب فوراً ہی ہٹ گئی تھی۔ خود نہیں جا سکتی تم؟ وہ اٹھ کر بیٹھتے دونوں ہاتھ سے اپنا چہرہ رگڑنے کے بعد اس کی جانب دیکھ بیزاریت سے پوچھنے لگا۔ جا سکتی ہوں ماما، مگر مجھے پتہ نہیں ہے کہ بیت الخلا کہاں ہے، نظر بھی نہیں آ رہا یہاں پر تو۔ وہ بھوری چمکتی آنکھوں والی لڑکی اس کی سیاہ نشیلی آنکھوں میں جھانکتے جب معصومیت سے بولی تو وہ لمحہ بھر کے لیے بالکل خاموش ہو گیا۔ سامنے دروازہ نظر آ رہا ہے، براؤن کا لڑکا اس کی انگلی کا اشارہ کر کے دکھاتے ہی نایاب فوراً ہی اس بات میں سر ہلانے لگی۔ وہ واش روم ہے، جاؤ اور پلیز گندگی مت کرنا، میں بہت صفائی پسند ہوں، ویسے بھی ملازمہ 2 بجے تک آئے گی۔ مانا الفاظ میں منت تھی مگر لہجہ وہ تو بہت کرختگی بھرا تھا۔ نایاب فوراً ہی اپنا ننھا سا سر اس بات میں خم کر بیڈ سے اتر کر واش روم کی جانب بڑھی، جبکہ وہ دوبارہ لیٹ گیا تھا مگر ساتھ ہی گھڑی کی جانب نگاہ کی۔ 7 تو آلریڈی بج رہے ہیں۔ سو بھی نہیں سکا میں سکون سے، وہ نہایت جھنجھلاتے ہوئے کہتا دوبارہ اٹھ کر بیٹھا تھا۔ بھوک لگ رہی ہوگی ہے نا، آ جاؤ، چلو تمہیں ناشتہ کرواؤں، پھر میں تیار ہو کر کالج جاؤں گا اور تم اچھے بچوں کی طرح گھر میں رہو گی، اوکے؟ وہ نایاب کو گود میں لے کر کمرے سے نکل کر آہستہ آہستہ سیڑھیاں اترتا اس کی جانب دیکھ نرمی سے سمجھا رہا تھا۔ وہ کب سیڑھیاں آہستہ آہستہ اترنے کا عادی تھا، وہ تو اس کی سلائڈ تھی، اکثر وہ سلائڈ مارتے ہوئے اترا کرتا تھا، مگر آج مزاج میں تبدیلی تھی جناب کے۔
ओके मामा। अपने होठों पर प्यारी सी मुस्कान सजाए, उसकी गर्दन के गिर्द अपने नन्हे हाथों का घेरा बनाकर वो अपनी मीठी सी आवाज़ में बोली, मामा मुझे मामा मत बोलो। ये लफ्ज़ उसके लिए काबिल एतराज़ भी था और उसके रिश्ते के लिए काबिल ख़तरनाक भी। तो अंकल बोलूँ, नहायत मासूमाना चेहरे के साथ जब पूछा तो मुकाबिल जज्बज़ होकर दांत खटखटाने लगा। कमीने ज़ैद, खुदा तुझे भी ये दिन दिखाए जब तेरी बीवी तुझे अंकल कहकर बुलाए। वो दिल ही दिल अब ज़ैद को ढेरों बद्दुआएं दे रहा था। नहीं बस, कैसर सख्ती से हकमाना अंदाज में कहा, मगर आप तो मेरे मामा है ना, ये गलत बात होगी अगर मैं आपको आपका नाम लेकर पुकारूंगी। ये तो बदतमीज़ी होगी और मैं बदतमीज़ बच्ची नहीं ना। आप अपने मीठे से लहजे में फ़ौरन बोली। माना वो बच्ची थी, लेकिन उसके बावजूद वो और बच्चों की तरह तेज़ तेज़ नहीं बोलती थी कि बात समझ ना आए। वो बहुत तहम्मुल से बोला करती और बहुत अदाओं के साथ। बदतमीज़ी तब होगी जब तुम मेरा कहना नहीं मानोगी। ये कहते हुए उसने नायाब को किचन के स्लैब के पास रखी चेयर पर बिठाया। अब वो उसकी नन्ही आंखों में डायरेक्ट झांक रहा था। और अगर मैं आपका कहना मानूंगी तो क्या फिर आप मुझे मेरी अम्मी से मिलाने लेकर चलेंगे? इस नन्ही बूढ़ी आंखों में उम्मीद जागी थी, अपनी माँ से मिलने की उम्मीद, जिसे देखे एक दिन नहीं गुजरता था, उसे देखे 2 हफ्ते बीत चुके थे। किसी भी बच्चे को अपनी माँ से मिलने की तड़प उठेगी, इसे भी उठ रही थी। वो अपनी माँ को इतनी दूर इसलिए तो नहीं लाई थी कि उसे ही उसकी माँ से जुदा कर दिया जाए। नहीं, संग दिल इतनी सख्ती से इनकार कर देगा कहाँ जानती थी वो। उसकी नन्ही आंखों में आंसू भर आए। रो मत, मैं झूठी उम्मीद में नहीं रखना चाहता तुम्हें। आप ही की अभी तबीयत ख़राब है, मैं तुम्हें उनसे नहीं मिला सकता, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। वो तो बस इनकार करके चला जाता अगर उसकी नन्ही आंखों में आंसू तेरते हुए ना देखता। अम्मी का ट्रीटमेंट हो रहा है। ट्रीटमेंट का लफ्ज़ एक 5 साल बच्ची के लिए जो गांव से आई है बोलना मुश्किल होता, लेकिन वो फ़ौरन ही अदा कर गई, वो भी बहुत सफाई से और इसी तलफ़्फ़ुज़ में जैसे कोई अंग्रेज़ अदा करता है। जिसे वो बोल रहा था कैसर ने अभी गौर नहीं किया था, लेकिन वो बच्ची गैर मामूली तौर पर ज़हीन थी। हम इस पाक सरज़मीन पर रहते हैं जहाँ की ज़मीन सोना उगाती है और माएँ हीरे जनती हैं। बस कदरदानी ही तो नहीं है, बाकी तो सब है। हाँ, इतना कहकर अब वो किचन में अंदर की जानिब बढ़ गया था। उसने फ्रिज से केले और दूध को निकाला और जूस बनाया। वो अपने लिए 1 गिलास जूस बनाया करता था, आज उसने 2 बनाए थे। वो नायाब को नाश्ता कराकर टीवी ऑन करके चला जाएगा ताकि वो आराम से कार्टून देखती रहे। फिर 2 बजे तक तो मुलाजमा आ ही जाएगी, उससे कह देगा कि उसका ख्याल रखे। इसी मनसूबाबंदी के साथ वो केले के जूस से भरा गिलास अब उसके आगे बढ़ा रहा था। ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, गुड़ नहीं है इसमें। बस एक घूंट पीने की देर थी। वो फ़ौरन ही मुंह बसोर कर बोली, मैं चीनी नहीं पीता, मेरे साथ रहना है तो आदत डाल लो वरना वापस यतीम खाने छोड़ाऊंगा। उसने तो सिर्फ धमकाने के लिए कहा था, मगर अंदाज़ा नहीं था वो वाकई इतना डर जाएगी कि एक ही घूंट में पूरा जूस चढ़ा लेगी। पी लिया, अच्छा है मामा। चेहरे पर ज़बरदस्ती की मुस्कान सजाए जब वो नन्ही कली बोली तो मुकाबिल के होठों पर मुतमईन मुस्कुराहट नमूदार हुई, मगर आखिरी लफ्ज़ पर उसका हलक तक कड़वा हुआ था। कैसर कहा ना, कैसर का। वो अपने हाथ से पकड़ा जूस का गिलास भटकने वाले अंदाज में स्लिप पर रखता वो उसकी जानिब देख गुस्से से बोला, कैसर। अच्छा है कैसर। वो बुरा सा मुंह बनाकर ज़बरदस्ती मुस्कान सजाए बोली, अब अच्छे बच्चों की तरह जाके लाउंज में बैठो, ठीक है? उसका गिलास पकड़कर अपने गिलास के पास रखता वो उसे चेयर से नीचे उतार गया था। ना आपको नहीं पता था कि लाउंज क्या होता है। वो बस सीधे सीधे जाकर सोफे पर बैठ गई, जबकि मुकाबिल बर्तन धोने के बाद उन्हें उनकी जगह पर रखकर फ़ौरन ही ऊपर की जानिब बढ़ गया था तैयार होने के लिए। आधे घंटे बाद वो तैयार होकर नीचे उतरा था और नायाब सोफे पर बैठकर उसे ही नीचे उतरते हुए देख रही थी। वो किसी मॉडल की तरह खूबसूरत लग रहा था। वाइट शर्ट पर ब्लू जीन्स पहने, एक कंधे पर ब्लैक कलर का बैग टांगे, पाँव में वाइट कलर के जोकर्स, कलाई पर वॉच भी थी। मगर नायाब की नज़र का मरकज़ तो सिर्फ वाइट जोकर्स थे जो उसे बहुत प्यारे लग रहे थे। चप्पल बहुत प्यारी है। कैसर आपके करीब आया तो वो फ़ौरन ही बोल पड़ी थी, सताइशी निगाहों से उसके जोगर्स को तकती हुई। जुगनू, मैं एलसीडी पर कार्टून लगा कर जा रहा हूँ, चुपचाप बैठकर यहाँ देखती रहना, यहाँ से हिलना मत जब तक मुलाजमा ना आ जाए। जब मुलाजमा आ जाए तो फिर थोड़ी देर सो जाना ऊपर जाकर, क्योंकि आज पहला दिन था इसलिए उसे मौका नहीं मिला अब तक किसी बेबी सिटर को हायर करने का। लेकिन वो सोच रहा था कि किसी को रखे ताकि जब वो कॉलेज वगैरह जाए तो बेबी सिटर नायाब का उसके पीछे ख्याल रखे। वो पूरे दिन नायाब को अकेला तो घर में नहीं छोड़ सकता था, वैसे भी वो कहाँ घर में आने जाने का आदी था। उसकी वापसी तो रातों में ही हुआ करती थी, कभी रात के 1 बजे, कभी रात के 2 बजे और कभी तो पूरी रात बाहर। नायाब की जाने वाली तारीफ पर तो उसने कान भी नहीं धरे थे। जिससे आदी हो वो इन तारीफों का अपनी बात समझाता वो आगे की जानिब बढ़ गया था और नायाब सिर्फ उसकी पुश्त तकती रह गई। अगला सीन, क्या कहा तूने? तू नन्ही भाभी को घर ले आया? क्या तेरे दिमाग में कोई वायरस घुस गया है? वो दोनों जैद के घर के गार्डन में बैठे हुए थे। चाय का दौर चल रहा था। आमने सामने बैठे वो बातें कर रहे थे जब कैसर ने जैद के सर पर एटम बम फोड़ा, ये इंकिशाफ करके कि वो नायाब को यतीम खाने से अपने घर ले आया है। मैं समझ सकता हूँ कि शादी करने से तेरे दिमाग के डस्टबिन में एरर आ गया है, लेकिन अभी ज़्यादा देर नहीं हुई। तो सफाई करके न्यू वर्जन एडिट कर सकता है, न्यू वर्जन अपडेट कर सकता है यार। हाँ, माना तेरे लिए बहुत मुश्किल है, मगर यार कोशिश तो कर। जैद तो जैसे टिका के जलील करने पे उतर आया था। आखिरी जुमला उसने यूं मिनती लहजे में अदा किया कि मुकाबिल के सर पे लगी तलवों पे बुझी। तो ज़्यादा बकबक न कर, ये सारा रायता तेरा ही फैलाया हुआ है। कैसे जज्बस होकर तेज़ी से बोला,
اوئے رائتا نہیں پھیلایا، میں نے پوری بریانی بنا کر دے کر گیا تھا تیرے ہاتھ میں، وہ بھی فرسٹ کلاس۔ وہ تو ہے جس نے پورا رائتا پھیلا دیا۔ ایک بار بھی تجھے اپنے باپ کا خیال نہیں آیا؟ رنی بھابھی کو یتیم خانے سے نکلواتے ہوئے اگر اس کھڑوس بوڑھے کو پتہ چل گیا نا تو ہم دونوں کی واٹ لگ جانی ہے۔ چلتے رہا تو پھر باپ پہ رحم کر جائے گا، مگر مجھ غریب کی تو قبر کھودوا دے گا وہ۔ زید اپنے بال نوچتے ہوئے پریشانی کے عالم میں بولا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ شدت سے ماتم کرے۔ مقابل کی عقل پر کیا سوچ کر اس نے اتنا بڑا قدم اٹھایا؟ رحم اور مجھ پر تجھ سے پہلے اگر میری قبر نہ کھدوائی نا تو نام بدل دینا۔ کیسر فوراً ہی دلجلے انداز میں بول اٹھا۔ جب پتہ ہے انجام کے متعلق تو پھر ایسا کام کیا ہی کیوں؟ زید فوراً ایسے چیخا جیسے کسی نے اس کی دم پر پیر رکھ دیا ہو۔ فی الحال ابھی دیر نہیں ہوئی ہے، تو ایک کام کر، کسی کو پتہ نہیں چلے گا، تو نایاب کو واپس یتیم خانے چھوڑ کر آ جا۔ ہمارا اس بچی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر بالفرض وہ بڑے ہو کر اپنا حق مانگنے آتی ہے تو تب دیکھیں گے۔ زید تھوڑا آگے ہو کر بیٹھتے ہوئے دونوں ہاتھ ٹیبل پر جما کر اس کی جانب دیکھ سنجیدگی سے مشورہ دے رہا تھا۔ یتیم خانے میں نہیں چھوڑ سکتا اسے، کیسر قطعی لہجے میں گویا ہوا۔ اگر یتیم خانے میں نہیں چھوڑے گا تو پھر کیا خود پالے گا؟ زید منہ بسور کر طنزیہ بول اٹھا، مگر مقابل نے کوئی جواب نہ دیا۔ دیکھ کیسر، میں سمجھ سکتا ہوں تجھے جذباتی لگاؤ ہوگا اس بچی سے، کیونکہ وہ تیری بہن کی بیٹی ہے، لیکن یار سمجھا کر، ہم نہیں رکھ سکتے اسے۔ اگر تیرے باپ کو ذرا بھی بھنک لگی نا، جو مجھے پتہ ہے بہت جلدی لگ جائے گی، تو ہم دونوں کا ڈائریکٹ اوپر کا ٹکٹ کٹوائے گا، وہ بغیر ویزا اور پاسپورٹ کے۔ زید اپنی ہر ممکنہ صحیح کر رہا تھا اسے سمجھانے کی، کیونکہ اس بچی کو گھر میں رکھنا کسی بھی صورت ان دونوں کے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہو سکتا تھا، نہ فیوچر میں نہ حال میں۔ میں نے کہہ دیا نا میں نہیں چھوڑ کر آنے والا۔ کیسر کے لہجے میں ابھی بھی پہلے جیسے ہی قطعیت تھی۔ وہ اپنا فیصلہ بدلنے کے لیے کسی صورت تیار نہیں تھا۔ ہر چیز کو قطع نظر رکھ کر بھی اگر ہم سوچیں تو ایک بچی کو پالنا کوئی کھیل نہیں ہے۔ تو کیسے پالے گا یہ تو سوچ۔ کیا ہو گیا تجھے؟ عقل پر پتھر پڑ گئے ہیں کیا؟ زید کی بے بسی انتہا پر تھی، کیونکہ اگر مقابل نے اپنا فیصلہ نہیں بدلا تو اس نے بن موت مارے جانا تھا۔ میں بیبی سیٹر رکھ لوں گا، لاپرواہی سے جواب دیا۔ تو سمجھ نہیں رہا، یا تو معاملے کی نزاکت کو سمجھنا نہیں چاہتا؟ بس اتنا بتا دے مجھے۔ اب زید کی حد ہوئی تھی، وہ تلخی سے کہتا اسے گھورنے لگا۔ کیا کر لیں گے زیادہ سے زیادہ؟ وہ زید کے سمجھ نہیں آیا، وہ اس کی بے وقوفانہ جرات پر ریمارکس پاس کرے۔ جب سب پلان تھا اور سب کچھ پلان کے مطابق ہوا، وہ بھی تیری رضامندی کے ساتھ، پھر یہ اچانک سے اتنا بڑا بدلاؤ کیوں؟ نکاح کے صرف 2 گھنٹے بعد ہی اسے جا کر لے کر آ گیا۔ زید نہیں سمجھ پا رہا تھا اس کی منطق۔ صرف 2 گھنٹے میں ایسا کیا ہو گیا کہ وہ خود اپنے سر پہ اتنی بڑی بلا لے کر بیٹھ گئے؟ اور حال تو یہ ہے کہ کسی صورت اس بلا کو اپنے سر سے اتارنے کے لیے تیار نہیں۔ مجھے نکاح کرانا ہی نہیں چاہیے تھا کیسر، تجھے نکاح کرانا ہی نہیں چاہیے تھا کیسر۔ اب اس کی باتوں سے جھنجھلا رہا تھا۔ ایک ہی ٹاپک کتنی دیر گھومتا رہے گا؟ بیزاریت اور خوف بھرے لہجے میں کہتا وہ کھڑا ہوا اپنی چائے چھوڑ کر۔ بس اتنا سمجھا جا، کیوں اتنا بڑا خطرہ موڑ لے رہا ہے؟ کیوں اسے واپس یتیم خانے نہیں بھیج رہا؟ زید کے پیچھے سے آنے والی آواز پر اس کے قدم خود روکے۔ کیونکہ بیوی ہے میری۔ بغیر مڑے ایک لفظ پر جماؤ دے کر واضح الفاظ میں جواب دیتا وہ چل دیا تھا۔ ایک اجنبی لڑکے اور لڑکی کے درمیان وہ 3 بول ہی تو ہوتے ہیں جو انہیں زندگی بھر کے لیے ہمسفر بنا دیتے ہیں۔ اب وہ 3 بول کسی بھی حالت میں بولے جائیں، ان کا مول نہیں بدلا کرتا، اس سے پڑنے والا اثر نہیں بدلا کرتا۔ زید سمجھ ہی نہیں سکتا تھا کیسر کی حالت کو، کیونکہ اس نے تو ابھی نکاح کا مزہ چکھا ہی نہیں۔ وہ 5 سالہ بچی اب کیسر کی عزت اور غیرت تھی۔ وہ کیسے اسے یتیم خانے چھوڑاتا، خاص طور پر تب جب وہ جانتا ہے کہ آج کل یتیم خانوں کا کیا حال ہے۔ اگلا سین، وہ گھر جاتا مگر اسے راستے میں ہی اپنے والد کی کال آ گئی۔ اس نے ڈرائیور کو گاڑی ٹرن کر کے یوسف مینشن لے جانے کا آرڈر جاری کیا۔ آدھے گھنٹے بعد کا منظر، پوری ڈائننگ ٹیبل کھانوں سے سجی تھی۔ وہ باپ بیٹا آمنے سامنے کافی فاصلے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اس بڑی سی ڈائننگ ٹیبل پر سجا ہر کھانا ہی اس کا فیورٹ تھا، مگر پتہ نہیں کیوں اس کا دل نہیں کر رہا تھا کھانے کا۔ کہیں نہ کہیں اسے خوف لاحق تھا کہ کہیں اس کے والد کو نایاب کے متعلق علم تو نہیں ہو گیا۔ تم آج کوئی بات نہیں کر رہے؟ عبدالرحمن صاحب اس کی جانب دیکھ سوپ کا چمچہ منہ سے ہٹا کر آہستگی سے بولے۔ یقیناً وہ سوال نہیں تھا، وہ شکوہ تھا۔ پچھلی بار ہونے والی لڑائی کے سبب کیا وہ اب بھی ناراض تھا؟ میں بولتا ہوں تو آپ کو برا لگ جاتا ہے، اس لیے چپ چاپ کھا رہا ہوں، یہی بہتر ہے۔ وہ بنا نظر اٹھائے نہ روٹے لہجے میں کہتا سوپ کا چمچہ منہ سے لگا گیا تھا۔ اس کا دیا جواب یہ بتانے کے لیے کافی تھا عبدالرحمن صاحب کو کہ اس کی ناراضگی ابھی تک جو کی توں رکھی ہے۔ وہ بھی ٹھہرے اسی کے والد پھر ایک لفظ نہ کہا، کھانا خاموشی سے جاری رہا۔ کھانے سے فارغ ہوتے ہی جب وہ باہر کی جانب بڑھا تو عبدالرحمن صاحب مزید خاموش نہ رہ سکے۔
ناراضگی مجھ سے، بہن سے تو نہیں، اس سے مل تو دو کم از کم۔ عبد الرحمن صاحب کے جملے تھے یا زنجیر، وہ پھر ہل نہ سکا اپنی جگہ سے۔ عبد الرحمن صاحب یہ جملے ادا کرنے کے بعد ایک لمحے بھی وہاں نہ رکے، کیونکہ وہ جانتے تھے اگر وہ وہاں رکے تو کیسر کبھی نہیں پلٹے گا۔ ان کے جاتے ہی کیسر بھی پلٹ کر فوراً ہی اپنی بہن کے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ کمرے میں اندھیرا چھایا ہوا تھا، اشال دوائیوں کے زیر اثر سو رہی تھی۔ اسے ذہنی سکون کے لیے دوائیوں کے زیر اثر رکھا جا رہا تھا۔ نایاب نایاب۔ کیسر خاموشی سے جا کر اپنی بہن کے پاس بیٹھ گیا۔ اشال نیند میں صرف اپنی بیٹی کا نام لے رہی تھی، وہ اتنی بیماری میں بھی اپنی بیٹی کو نہیں بھولی تھی۔ یہ دیکھ کیسر حیران ہوا، شاید ماں باپ کی محبت ہوتی ہے ایسی، اسے کیا خبر اسے کب ملی۔ وہ رنجیدگی سے سوچ کر سر جھٹکتا اپنی بہن کا ہاتھ پکڑ گیا۔ فکر مت کرو، تمہاری بیٹی اب میرے پاس ہے۔ اگلا سین، کیسر رات کے 2 بجے جب اپنی گرل فرینڈ سے فون پر باتیں کرتا ہوا لاؤنج میں داخل ہوا تو سامنے نایاب کو صوفے پر سوتا ہوا پایا۔ گھر میں چھایا سناٹا، اسے چونکا گیا تھا۔ ملازمہ کہاں ہے؟ میں بعد میں بات کرتا ہوں بیبی تم سے۔ اس نے فوراً ہی کال ڈسکنیکٹ کی اور تیزی سے چلتا نایاب کی جانب آیا۔ جگنو، اس کی آواز دیتے ہی اس ننھی سی پری نے اپنی آنکھیں کھولی۔ کیسر، مجھے بھوک لگ رہی ہے، وہ روتو سا منہ بنا کر تیزی سے بولی۔ اسے دیکھتے ہی ملازمہ نہیں آئی؟ اس نے بے تاثر لہجے میں پوچھا۔ کوئی نہیں آیا، دو بدو جواب دیا۔ وہ پیٹ بھرا تھا اور پیٹ بھروں کو کبھی بھوکوں کا احساس نہیں ہوا کرتا۔ اسے بھی کوئی خاص نہیں ہوا تھا۔ ملازمہ جب بھی چھٹی کرتی تھی میسج کر دیا کرتی تھی۔ یقیناً اس نے میسج کیا ہوگا چھٹی کا، مگر وہ پورے دن بیزی رہا، اس لیے اس نے سیل میں میسج دیکھنے کی زحمت ہی نہ کی۔ اف، اب بیٹھ کر کھانا بناؤں؟ کیا مصیبت ہے یار؟ وہ تھوڑا جھنجھلایا تھا لیکن پھر فوراً ہی کچن کی جانب بڑھ گیا۔ نایاب بھی اپنے ننھے قدم لیتی اس کے پیچھے کچن تک آئی۔ جب تک آپ کچھ بنا رہے ہیں تب تک مجھے کوئی فروٹ ہی دے دیں، وہ اپنی میٹھی سی آواز اور منتی لہجے میں بولی۔ ارے ہاں، فریج میں فروٹس رکھے ہیں تو تم رکھے تو ہیں، تم نے نکالے کیوں نہیں؟ جب بھوک لگی تھی تو کیسر فریج کی جانب آتے ہوئے لٹل گرل کی جانب دیکھ الجھ کر پوچھنے لگا۔ اور اگر میں نکال لیتی بغیر آپ کی اجازت کے اور آپ کو برا لگ جاتا اور آپ واپس مجھے یتیم خانے میں چھوڑ آتے تو؟ اس نے تیزی سے اپنا ڈر ظاہر کیا تو مقابل لمحہ بھر کے لیے ٹھہر گیا۔ لیکن آئندہ اگر میں نہ ہوں تو جو بھی اچھا لگے کھانے کے لیے وہ نکال لینا، یہ تمہارا گھر ہے، تمہیں ضرورت نہیں کسی سے اجازت لینے کی، آپ سے بھی نہیں۔ تیزی سے پوچھا۔ نہیں، مجھ سے بھی نہیں۔ کیسر کے جواب پر مقابل کے ہونٹوں پر بڑی سی مسکراہٹ بکھری تھی اور آنکھیں وہ جگنو کی طرح چمکنے لگی تھی۔ ایک سیب اور 2 کیلے نکال کر اسے گود میں اٹھایا اور اسے لپ کے پاس رکھی ڈارک بلو فینسی چیئر پر بٹھا دیا۔ یہ کھاؤ جب تک میں میگی بنا رہا ہوں۔ کیسر کو میگی کے علاوہ اور کچھ بنانا آتا بھی نہیں تھا۔ نایاب سکون سے بیٹھ کر سیب کھانے لگی جلدی جلدی، جبکہ مقابل میگی بنانے میں لگ گیا تھا۔ 5 منٹ بعد اس نے میگی کے 2 پیالے سلپ پر سجائے، خود اس کے برابر والی چیئر جو بلیک کلر کی تھی اس پہ بیٹھ گیا۔ چلو کھانا شروع کرو، اس کے ہاتھ میں فورک پکڑا تھا، نرمی سے بولا۔ میرا پیٹ تو بھر گیا۔ وہ نہیں جانتا بچوں کے پیٹ کتنے چوزے جیسے ہوتے ہیں، شروع ہوتے ہی ختم۔ کیسر نے حیرت سے کیلوں کی جانب دیکھا۔ 2 کے 2 کیلے ویسے کے ویسے ہی رکھے تھے، اس نے تو ہاتھ بھی نہیں لگائے، اس نے صرف ایک سیب ہی تو کھایا تھا، اتنی جلدی پیٹ کیسے بھر گیا؟ واقعی بھر گیا؟ بے یقینی سے استفسار کیا۔ ہاں، وہ ننھی کلی مسکرا کر بولی۔ تو پھر یہ میگی کون کھائے گا؟ کیسر کے منہ بسور کر پوچھتے ہی اس نے لا علمی میں کندھے اچکائے۔ تم نے اتنا سا تو سیب کھایا ہے، میں یہ رکھ دیتا ہوں، تم بعد میں کھا لینا، ہو سکتا ہے رات کو بھوک لگ جائے، مجھے تو اکثر لگتی ہے۔ ٹھیک ہے چلیں، اب مجھے نیچے اتار دیں، میں تھوڑی دیر چل پھر لیتی ہوں، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو اپنی دادی اماں کی طرح میرے پاؤں بھی سن ہو جائیں۔ اس لمحے وہ چھوٹا سا کیسر کا جگنو بالکل کسی بوڑھی دادی اماں کی طرح بات کر رہا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، میں تمہیں گارڈن میں لے چلتا ہوں، تھوڑی دیر کھیل لینا وہاں تم، اور میں اپنی گرل فرینڈ سے بات کر لوں گا۔ نیا اس کی آدھی بات سنتے ہی خوش ہو کر نیچے اترنے لگی۔ کیسر نے فوراً ہی اس کا ننھا بازو تھاما تاکہ کہیں وہ گر نہ جائے، پھر آرام سے اسے نیچے اتارا۔ میگی کچن میں ہی ڈھک کے رکھ کر وہ اسے گارڈن میں لے آیا تھا۔ وہ اتنا بڑا، وہ بہت خوش ہوئی تھی کیسر کے گھر کا گارڈن دیکھ۔ پھر کیا تھا، کیسر نے تو ایک سائڈ سنبھال لی اور وہ آرام سے سفید چیئر پر بیٹھ کر اپنے فون پر باتیں کرنے لگا جو اس نے پہلے بیچ میں چھوڑ دی تھی، اور اس کی ننھی دلہن کبھی ادھر بھاگتی کبھی ادھر بھاگتی۔ کیسر کا گمان تھا کہ وہ 15-20 منٹ میں تھک کر بیٹھ جائے گی، جو ابھی ابھی بیٹری چارج کی اس نے ایک سیب کھا کر، وہ 15-20 منٹ ہی چل سکے گی، اسی لیے وہ آرام سے اپنی گرل فرینڈ سے باتوں میں لگا رہا۔ آدھا گھنٹہ بیتا، پھر 1 گھنٹہ، پھر 1.5، اب تو اس کی آنکھیں بھی باتیں کرتے کرتے جھکنے لگی تھی۔ اچھا چلو کالج میں ملاقات ہوتی ہے، کہتے ہوئے جب اس نے کال ڈسکنیکٹ کی اور پیچھے مڑ کر دیکھا تو نیا آپ کو ابھی بھی کھیلتا ہوا پایا۔ اس کی انرجی میں تو ذرا کمی نہیں آئی تھی۔ کبھی وہ ایک دیوار کو چھو کر آتی اور دیوار کی جانب بھاگتی، اور کبھی دوسری دیوار کو چھو کر آتی اور پہلے کی جانب بھاگتی۔ کچھ لمحوں تک وہ بس اسے یوں ہی بھاگتا اور کھیلتا دیکھتا رہا۔ چمکتی ہوئی جگنو جیسی آنکھیں، موٹی سی لمبی چوٹی، مسکراتا ہوا پرکشش چہرہ۔ جگنو چلو بس کرو یار، اوپر چلو، مجھے سونا ہے، اس نے اعلانیہ طور پر آواز لگائی، جسے مقابل مکمل نظر انداز کر اپنے کھیل میں مگن رہی۔ میں نے کہا بس کرو، مجھے صبح کالج جانا ہے، اس نے پھر آواز لگائی، مگر مقابل پہ اب بھی کوئی اثر نہ تھا۔ وہ بچہ ہی کیا جو کھیلتے وقت آپ کی سن لے۔ نیا آپ تو اپنے بھاگنے میں ہی مگن تھی کہ مقابل نے تیزی سے آ کر اسے پیچھے سے پکڑ کر گود میں اٹھا لیا۔ کل صبح ویسے بھی بارش ہوگی، آپ کالج نہیں جا سکیں گے، اس لیے چھوڑ دیں مجھے، میں کھیل رہی ہوں، میں نے ابھی تک
تو کھیلنا میں نے ابھی تو کھیلنا شروع کیا ہے۔ بچوں کو کبھی بھی کھیلتے وقت احساس نہیں ہوتا کہ کتنا وقت گزر گیا، انہیں کھیلتے کھیلتے۔ اس کا بھی یہی حال تھا۔ کیسر نے اس کی بارش کی پیشن گوئی پر خاص دھیان نہ دیا۔ وہ سمجھا وہ صرف باتیں بنا رہی ہے کھیلنے کے لیے۔ وہ اسے اٹھا کر کمرے میں لے آیا تھا۔ کہا ایسے نہیں، پہلے جاؤ بات لے کر آؤ، پھر سونا آرام سے آ کر۔ وہ پہلے خود نہانے چلا گیا تھا۔ جب نہا کر نکلا تو دیکھا وہ آرام سے بیڈ پر پھیل کر لیٹ چکی ہے۔ ویسے تو اس کا ننھا سا وجود ایک کونے میں سما گیا تھا، لیکن کیسر بخوبی واقف تھا وہ لڑکی سوتے ہوئے اتنی لاتیں چلاتی ہے کہ اسے بیڈ سے بے دخل کرنے میں زیادہ دیر نہیں لگائے گی۔ اس سے آنکھوں والے نوجوان کے کہتے ہی نیہا فوراً ہی بیڈ سے اتر کر اچھے بچوں کی طرح نہانے لگی۔ میں نہانے کے بعد کون سا سوٹ پہنوں گی؟ پھر واش روم کے دروازے تک پہنچتے ہی ذہن میں اس کے خیال کے آنے پر وہ فوراً ہی پلٹ کر اس نوجوان کی جانب دیکھ استفسار کرنے لگی۔ ابھی تو یہی پہن لو، کل میں بازار سے لے آؤں گا تمہارے لیے کپڑے۔ جب بعد میں بھی یہی کپڑے پہننے تو پھر نہانے کا فائدہ؟ میں خواہ مخواہ کیوں محنت کروں؟ اس کے منہ بسر کر کہتے ہی کیسر نے اس سے نگاہ سے گھورا۔ ایک بات کا اسے شدت سے احساس ہو گیا تھا، اس کی ننھی سی بیوی نہایت ہی حرام ہے۔ جاؤ فوراً ایک آواز میں سننے کی عادت ڈالو۔ دوبارہ اگر مجھے اپنی بات کو دہرانا پڑا تو یہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ اسے لگا اسے نایاب کو ابھی سے ٹائٹ رکھنے کی ضرورت ہے، تبھی وہ اس کی سنے گی۔ بس کیسر کا برہمی سے کہنا تھا کہ وہ چھوٹی سی پری تیزی سے باتھ روم میں گھس گئی۔ وہ اپنے گیلے بالوں میں کنگھا کر رہا تھا جب واش روم سے آواز آئی، کیسر میں نے صابن لگا لیا ہے، بس کمر رہ گئی ہے، لگا دو۔ بس اس صدا کا کانوں میں گونجنا تھا کہ اس کے کان سرخ ہوئے تھے۔ بالوں میں چلتا ہوا ہاتھ تھما، خود لگا لو۔ اس کی زبان تک لڑکھڑا گئی تھی۔ مجھے کمر پر لگانا نہیں آتا، میرا ہاتھ نہیں پہنچتا۔ پہلے دادی لگاتی تھی، پھر چاچی اور یتیم خانے میں انٹی۔ اس کے معصومانہ جواب پر کیسر نے اپنے گالوں کو جلتا محسوس کیا۔ خود لگاؤ اور اب بار آواز مت لگانا، مشکل آواز میں کرختگی لا کر چیخا۔ اپنی گرل فرینڈز کو یقیناً وہ نعتیں تو نہیں پڑھ کر سناتا ہوگا گھنٹوں فون پر بیٹھ کر، مگر نایاب کا معاملہ الگ تھا، اور یہ بات اسے شدت سے اس لمحے محسوس ہوئی۔ خدا نے پہلے سے جوڑے ہیں سب کے دھاگے، ملنا ہی تھا مجھے تجھ سے یوں آ کے، ہے جینا مرنا تجھے اپنا بنا کے، سمجھ کے کیوں نہ سمجھ تو سکا، رشتہ گہرا ہے تبھی تو اپنا لائے۔ آئینے میں اپنا عکس دیکھا تو کان کی لو کو پورا سرخ پایا۔ یہ اچھا ہے، میری عمر کے لوگ شادی کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر، اور میں یہاں بیٹھ کر اپنی بیوی پال رہا ہوں۔ اس لمحے سمجھ نہیں آیا اپنی حالت پہ ہنسے یا روئے۔ میں نے نہا لیا، اب سو جاؤں؟ وہ چھوٹا سا جگنو کافی منہ پھیلا کر واش روم سے باہر نکلنے کے بعد اسے دیکھ منہ بسور کر پوچھ رہی تھی۔ ہاں، کیسر نے اس کی جانب نہیں دیکھا، مگر اس کی آواز میں جو خفگی تھی وہ ضرور محسوس کر گیا تھا۔ گندے کیسر! وہ کڑکڑاتی بیڈ پر جا کر بیٹھ گئی۔ مقابل کے کان تیز تھے، شاید اسے خبر نہیں۔ کیسر نے جیسے ہی پلٹ کر اس کی جانب گھور کر دیکھا، وہ فوراً ہی بیڈ پر کمبل اوڑھ کر لیٹ گئی۔ اس کا ننھا وجود پورا کمبل میں چھپ چکا تھا۔ چلو تم۔ وہ تیزی سے اس کی جانب آیا تھا، کمبل سے نکال کر پھرتی سے اس کے ننھے سے راپے کو گود میں بھرا۔ وہ احتجاج کرنا چاہتی تھی، مگر موقع کب ملا تھا؟ آپ نے سن لیا کیا؟ نیہا ڈرتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ گندے کیسر! یہی کہا نا تم نے ابھی؟ کہا جانے والی نگاہ سے اسے گھورتا وہ اسے اپنی عدالت میں کھڑا کر چکا تھا۔ ہاں، مگر مجھے غصہ آ گیا تھا نا۔ معصومانہ چہروں پر سے بچارگی پلک گئی۔ کیسے ممکن تھا کہ مقابل غصہ قائم رکھ پاتا؟ تو جب تمہیں غصہ آئے گا تو تم مجھے برا بھلا کہا کرو گی۔ چھوٹی آنکھیں کر مقابل کو گھورتا جب وہ بولا تو نیہا ڈر کر تیزی سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ غصے میں تو برا ہی کہا جاتا ہے نا، اچھا کون بولتا ہے؟ اس کے سوال پر پلٹ سوال کیا، وہ بھی نہایت معصومانہ انداز میں۔ تم بولو گی، سمجھی؟ وہ سیاہ آنکھوں والا شہزادہ اپنی گہری آنکھوں سے اس ننھی آنکھوں میں جھانکتا رعبدار لہجے میں گویا ہوا تو مقابل فوراً ہی اس بات میں سر خم کرنے لگی۔ آج سے جب بھی تمہیں مجھ پہ غصہ آئے گا تم بولو گی کیسر کتنا ہینڈسم ہے۔ کیا بولو گی؟ اب وہ اسے طوطے کی طرح رٹا لگوا رہا تھا۔ کیسر کتنا ہینڈسم ہے؟ اس کے ننھے سے لبوں سے اپنے لیے تعریف سن نہ جانے کیوں مطمئن سا محسوس ہو رہا تھا۔ گڈ، چلو اب میں تمہارے بال ڈرائی کر دیتا ہوں ورنہ تمہیں سردی لگ جائے گی، فکر مندی سے کہتا وہ اسے ڈریسنگ ٹیبل پر بٹھا چکا تھا۔ وہ اس کے لمبے لمبے بالوں کو بہت محتاط ہو کر ڈرائی کر رہا تھا۔ بہت خوبصورت بال تھے اس کے، لمبے گھنے سیدھے سیاہ۔ جب بھی وہ اس کے کان کے پاس ڈرائر لاتا وہ فوراً ہی آنکھیں میچ کر کندھے اچکاتی، ساتھ ساتھ وہ ایسے مسکرا رہی تھی جیسے اسے گدگدی ہو رہی ہو۔ وہ یہ عمل بار بار کر رہی تھی۔ مقابل کو بھی مزہ آ رہا تھا اس کا ری ایکشن دیکھ۔ وہ پیاری لگ رہی تھی، نہیں اپنی چیز پیاری ہی ہوتی ہے اور وہ اپنی تھی۔ بال ڈرائی کرنے کے بعد وہ اسے واپس گود میں اٹھا کر بیڈ پر لے آیا۔ یہ تمہارا حصہ ہے اور یہ میرا، میں بتا رہا ہوں جگنو، اگر تم نے اپنی باؤنڈری پار کی تو میں تمہیں دوسرے کمرے میں پھینک آؤں گا۔ اس کے سختی سے شہادت کی انگلی اٹھا کر تنبیہ کرتے ہی وہ ننھی جان اس بات میں سر خم کرنے لگی ہر بار کی طرح۔ کیسر نے کل رات والی بے وقوفی نہیں کی تھی، آج اس نے بیچ میں تکیہ عائل کر لیا تھا اور باؤنڈری بنا دی تھی دونوں کے درمیان، تاکہ رات کے کسی پہر میں اسے فرش کا بوسہ لینے کی ضرورت نہ پڑے۔ وہ چپ چاپ لیٹ گئی تھی اپنے حصے میں۔ مقابل نے لائٹس آف کی۔ گڈ نائٹ جگنو، اندھیرے کی
اندھیرے کمرے میں صدا گونجی۔